علیکم خواتین و حضرات، لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہاں پر اس وقت صبح کے 2:40 ہوئے ہیں اور یہ ایک طرح سے مڈ نائٹ کا یہاں پہ سما ہے، اور پاکستان میں اس وقت 6:30 کا وقت ہے۔ بالآخر پاکستان نے ہٹ بیک کیا ہے، اور کیا کمال کا کیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج، پاکستانی قوم اس بات پر مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے فائٹ بیک کیا۔ مقصد فائٹ بیک ہوتا ہے، فتح شکست جو ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا لڑنا، تگڑا لڑنا، لڑتے لڑتے مارا جانا، لڑتے لڑتے ہار جانا، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ کئی گنا اعلیٰ اور ارفع ہے اس فتح سے جو 2 نمبر طریقے سے حاصل کی جائے۔ تو ڈی جی ISPR نے ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان جب سٹرائک بیک کرے گا، فائٹ بیک کرے گا، تو پھر دنیا دیکھے گی۔ ڈی جی صاحب، my special compliments for you also, sir. This is probably one of those very few things that you said have come true in letter and spirit. جیسا کہا تھا، جیسا منہ سے ادا کیا، جیسا فکرہ پڑھا گیا، منون اس کے عین مطابق۔ تو my special compliment sir to you also کہ واقعی دنیا نے پھر دیکھا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا۔ یہ آغاز کیا تھا فجر کے وقت پاکستان کی مسل بیٹریز نے۔ یہ بڑا شاندار میزائل ہے فتح، اگر میری انفارمیشن درست ہے تو فتح 2 خواتین و حضرات بڑا ہی لاجواب میزائل ہے، ایرانی نسل ہے، اور تقریباً 365 کلو کا پے لوڈ لے جا سکتا ہے۔ یہ نیوکلیئر وار ہیڈ بھی کیری کر سکتا ہے، اور اس کی ان گنت بیٹریز ہیں ہمارے پاس، اور تیر بہدف ہے۔ بہت شاندار اس نے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے۔ میں آپ کو کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتا ہوں جو کنفرمڈ سٹرائکس ہیں، اور ڈیمیج ہوا 82، سب سے بڑا ڈیمیج جو ہے نا، کیونکہ براموس کی سٹوریج ہے، مسل سٹوریج، بہت لیتھل میزائل جس کا میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ اور براموس صبح نہیں، اس سے کافی عرصہ پہلے ہمیں ہٹ کر چکا ہے راولپنڈی میں۔ ٹوٹل کمپلیٹلی انائلیٹڈ اس کا جو سٹوریج ہے، جو اس کا سٹاک پائل تھا، وہ فارغ۔ ادھم پور ایئر ڈیفنس سسٹم ہٹ اینڈ کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ، ایئر بیس ہٹ اینڈ ہیویلی ڈیمیجڈ۔ یہ ادھم پور کی بات ہو رہی ہے۔ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ ہٹ ان پریسیجن مسائل اٹیک۔ جلندھر ایئر بیس ہٹ ان آن اسٹرائکس، ایئر بیس ہٹ ان آن گوئنگ اسٹرائکس۔ گجرات، اب گجرات لاجواب ہے کہ یہ اس کے بارے میں ویسے تو 1-2 صحافیوں نے وہاں پر کوئی اسکیپٹسزم شو کیا کہ جی ہم نے جہاز تو نہیں دیکھے، یا کوئی ایسا وہ سلسلہ تو نہیں ہوا۔ یہ ملٹیپل ایئر بیسز ہیں اور لوکیشنز ہیں جو ہٹ ہوئی ہیں، اور اس پہ ایک کوسچن بڑا دلچسپ کیا گیا تھا اس حوالے سے، اور میں اس کو ذرا ویسے بتا دیتا ہوں کہ گجرات کو ہٹ کر کے ایسا نہیں لگتا آفتاب صاحب کہ محمود غزنوی کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے، اس کو حسن اتفاق سمجھیے کہ محمود غزنوی کا جو حملہ تھا گجرات میں، one of those 17 attacks happened in 1025 عیسوی 1025، اور آج ہے 2025۔ ایگزیکٹلی اس کی 1000ویں جو ہے وہ اینیورسری ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی ہیپی سائٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پہ، لیکن جب آپ پر عرصہ حیات تنگ کیا جائے تو آپ فائٹ بیک کرتے ہیں۔
تو آپ کی مردانگی کا، آپ کی بہادری کا، آپ کی شجاعت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ فائٹ بیک کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک ہماری طرف سے یہ سلسلہ نہیں ہوا، ہم ایک پشمردہ سے، ہم ایک بڑے ویلٹنگ اور ایک جو ہے نا مرجھائے سے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یار ہم کر کیوں نہیں رہے کچھ، ہم کیا وجہ ہے کیا؟ تو ہم نے تمام تر آپشنز کو اچھی طرح کھنگال لینے کے بعد یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اس میں جو ہے وہ میچیورٹی کا مظاہرہ ہم نے کیا فائٹ بیک کرنے کے معاملے میں۔ آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، گاڈ نوز، لیکن سو فار اٹ ہیڈ بین ریمارکیبل۔ دلی ریجن پر ہم نے جو میزائل فائر کیا وہ خواتین و حضرات انٹرسپٹ ہو گیا تھا رستے میں۔ یہ جو S-400 ہے نا، یہ بھی بڑی خبیث چیز ہے۔ میں پہلے اس کی شان میں کوئی ایک قصیدہ پڑھ رہا تھا کہ S-400 بہت عمدہ انٹرسپٹر ہے، جو کہ ہم نے نہیں لیا جب ہمیں اس سے ابتدائی شکل ارتقائی معاملے میں مل رہی تھی S-300 جو بعد میں 400 ہو جاتا، وہ ہم نے نہیں لیا امریکہ کے ڈر سے، رشیا کا۔ لیکن حصار کے علاقے میں یہ انٹرسپٹ ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دلی ریمینز ٹو بی اے پوٹینشیل ٹارگٹ، یہ بھولنے کی بات نہیں ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، اس لیے کہ آپ نے پنڈی کو ہٹ کیا بھائی جان، ہمیں آپ گلہ نہیں کر سکتے۔ یو اسٹارٹیڈ اٹ، یو آسکڈ فار اٹ۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں اتار چڑھاؤ بہت آئیں گے ابھی اس میچ میں، اس لڑائی میں، اس یدھ میں، بہت یہ آپ کو لکیر اس طرح کر کے ECG کی طرح نظر آئے گی، لیکن اپنا دھیان آپ نے آخری لکیر پہ رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو یاد دلانا ہے کہ جو آخری لکیر ہوگی نا وہ بڑی اہم ہوگی، بڑی اہم ہوگی، وہ اس کو کہتے ہیں اینڈ گیم۔ اینڈ گیم کی طرف دھیان رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ اس کے بیچ بڑے مراحل آئیں گے۔ آگے چلیے جناب، راجستھان ملٹری انسٹالیشنز ہٹ، سری نگر ایئر بیس ہٹ، 20 military casualties reported، چندی گڑھ weapon depot hit and neutralized، total impact 20+ Indian military sites hit۔ ٹھیک ہے جی، widespread damage and disruption across northern India۔ یہ سارے معاملے جو ہیں نا وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کام بیچ میں شروع ہو گیا کہ انڈیا نے پھر فائٹ بیک کیا فوری طور پہ، یہ بھی آپ کے ہم نالج میں لا چکے ہیں پہلے، میرا خیال ہے نہیں بتایا آپ کو، ہمارے تھم نیل میں تھا کہ ملیر کینٹ کو کراچی میں ہٹ کیا، ایک دو اور سپاٹس کو ہٹ کیا گیا وکرانت سے، بحری جہاز سے، اور اب اس کے لیے بھی مسائل ہوں گے آئی پریزیوم، کیونکہ ہمارا ایئر فورس الحمدللہ بہت ڈاڈا ہے، بہت شاندار ہے۔ ایئر فورس کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن کا نام کیا ہے۔ یہ بڑا لاجواب اس کا نام، میں تھوڑی دیر کے لیے تو حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے لایا گیا۔ بنیان المرصوص سیسا پلائی دیوار، ایک ایسی دیوار کہ جو لوگوں کے اتحاد سے، جب مجاہدین آپس میں مل کے سینہ سپر ہوتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں تو وہ سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے، اسے توڑا نہیں جا سکتا، وہ بنیان المرصوص ہوتی ہے۔ اور یہ قرآنک فریز ہے، یہ سورہ صف میں الصف کی آیت نمبر 4 دیکھیے، جس میں اسی مفہوم کا تذکرہ ہے۔ اب آئیے جناب ایئر فورس کی طرف۔ ایئر فورس نے ہمیشہ کی طرح وہ جو اس کی سینسیشنل سپری ہے، اپنی حیران کر دینے والی روایت پہ قائم رہا، بہت باکمال اس نے پرفارمنس دی۔
ہمارے شاہینوں نے جا کے کلا بازیاں بھی لگائیں، انجوائے کیا، وہ کام کو انجوائے کرتے ہیں، چھکے چھڑائے اور غازی مردوں کی طرح اپنی اپنی بیس پہ واپس آ گئے۔ ان کے عتاب سے شاید کوئی بھی نہیں بچا، جہاں جہاں یہ گئے ہیں یہ میزائل داغتے رہے ہیں اور کافی توڑ پھوڑ کر کے چھکے چھڑا کے واپس آئے ہیں۔ ایک اور اظہار افسوس کرنا چاہ رہا ہوں میں انڈیا کے ساتھ، بلکہ انڈیا سے زیادہ ڈوسال کمپنی کے ساتھ، کہ مبینہ طور پہ رپورٹڈلی 1 عدد رافیل اور کام آ گیا ہے۔ یہ کمپنی بھی سوچتی ہوگی کس برے ٹائم پہ میں نے یہ سودا کیا ہے، اچھا خاصا بھرم قائم تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں، دا مشین از ویری گڈ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا واہ کس کے ساتھ پڑا ہے۔ ڈاگ فائٹ میں نے کل گزارش کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اسٹیون سیگل کا ایک فقرہ اس کی فلموں کا، کہ نو بڈی بیٹس می ان دا کچن، تو نو بڈی بیٹس پاکستانی ایئر فورس، الحمدللہ۔ تو وہ ہے ہی ایسا، وہ بڑا لاجواب ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک لڑائی سے زیادہ اور مقام پہ لے جاتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ٹریڈیشن ایم عالم کی ہے، سیسل چودھری کی ہے، اور ایم عالم بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، رہتی دنیا تک ایئر فورس جب تک یاد رکھا جائے گا، ڈاگ فائٹس کا جب تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ نام لوگوں کو بھولے گا نہیں۔ تو یہ اسی روایت کے امین ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ بڑی عمدہ پرفارمنس کر کے یہ جب گئے ہیں تو مجھے تھوڑی سی فکر یہ لاحق تھی کہ ہمارے یہ بیٹے اس وقت ہواؤں کے دوش پہ دشمن کو نیچا دکھانے، اپنے ملک کی حفاظت کرنے چلے تو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ تو وہ یاد آیا، بڑا شاندار فکرہ جو ان کا موٹو بھی ہے، صحراست کے دریاست تہے بالو پرے ماست۔ تو ایئر فورس کی بات ہی اور ہے، شاہینوں نے حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اپنے خصوصی حصار میں رکھا انہیں، اور وہ بحفاظت واپس آئے۔ لیکن جناب اس کے بعد سے چونکہ دن چڑھ گیا ہے، راوی کچھ دیر چین لکھے گا۔ ایک تو یہ راوی کا تذکرہ آتا ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن راوی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ یاسر صاحب کوئی سوال ہے تو کیجئے۔ بائی دا وے آپ کو راوی کا پتہ ہے کون ہے؟ جی مجھے I know him, yes. بس ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ یہاں ولایت رہتے ہوئے اتنے بے خبر نہیں ہیں۔ Absolutely not. آپ کی سب سے عمدہ بات یہی ہے کہ آپ سیاسی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، سیاسی صحافت پہ بڑی نظر رکھتے ہیں، اور کل نصرت جاوید کا نام آپ نے جو بتایا تھا نا، اس بنا پر میں آپ سے بہت متاثر ہوں۔ تھینک یو ویری مچ بھائی۔ سر پہلا سوال ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی کیا ہے؟ نیوکلیئر پالیسی کیا ہے؟ جیسے وہ ہے کہ ہماری یہ سٹیج آ سکتی ہے تو پھر ہم... بھائی نیوکلیئر پالیسی کوئی نہیں ہوتی، آج تک کبھی نیوکلیئر لڑائی ہوئی نہیں کسی کی، کبھی نہیں ہوئی۔ نیوکلیئر بام چلے ہیں 2، لیکن وہ تو نہتے کے اوپر مارا تھا بیچارے کے اوپر، اس کے پاس تو نیوکلیئر بام ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس بام ہوتا تو مارنے سے پہلے ٹرومین 100 دفعہ سوچتا۔ وہ چونکہ باز نہیں آ رہا تھا اور یہ بھی اکتا گیا تھا، فوجی تھا نا، سیاست میں آیا۔ فوجی جب سیاست میں آتا ہے تو بڑی جلدی اکتاتا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ یہ اپنے دوستوں کو بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ فوجی جب سیاست میں آتا ہے تو بہت جلدی اکتاتا ہے۔ لیکن امریکہ میں ان دنوں بڑے پاپولر تھے، یہ اوپر تلے فوجی آئے تھے دونوں، یہ کرنل تھا ٹرومین، اور اس کے بعد جو آیا وہ جرنیل تھا آئزن ہاور۔ تو اس وقت کوئی پالیسی نہیں، اس کا دل چاہا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے علاوہ جنگ بند نہیں ہو رہی، تو پھر جنگ بند کر دی گئی۔ تو جنگ آمد، تو تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے نا، کہ ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی دیر کنونشنل جنگ میں گزارا کر سکتے ہیں۔ ہمارا تھریش ہولڈ، چونکہ ہمارے معاملات اور ہیں نا، یو کین ناٹ کمپیئر اس ود چائنا، رشیا اینڈ امریکہ،
پاکستان اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود اگر اتنی فائٹ دیتا ہے، اتنی شاندار فائٹ دیتا ہے، تو اس کی یہ قابل ستائش ہے. یہ تو ہم سیاست کے پنگوں میں نہ پڑتے تو آج یہ دنیا کی سب سے لیتھل 3-4 فوجوں میں سے ایک ہوتا. لیکن ہمیں جو ڈسٹریکشن آ جاتی ہے اس کی بنا پر مسائل ہوتے ہیں، اس کی بنا پر فوج کے ساتھ عوام کا فاصلہ بڑھتا ہے، فوج کا اپنا دھیان بٹتا ہے. لیکن بہرحال اس طرح کر کے جو ہے وہ. اور کوئی کوشچن آپ کا؟ جی تو آپ پالیسی پوچھ رہے تھے، تو کوئی ایسی پالیسی ایز سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کوشچن ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا انڈیا میں جا کر حملہ کرنا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس کی بے پناہ سگنیفیکنس. ونس وی آر ایٹ وار دین ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو. یو نو دیٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی آئنسٹائن ٹو انڈرسٹینڈ دس. آپ نے آغاز آپ نے کیا تھا. وہ جیک ریچر کی لائن مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے. وہ جب سن پریڈ شروع کرنے لگتا ہے نا تو آخری دفعہ کہتا ہے ریممبر یو آسکڈ فار اٹ، یو اسٹارٹیڈ اٹ، ناٹ یو آسکڈ فار اٹ، یو اسٹارٹیڈ اٹ. تو یہ معاملہ تو جو ہے وہ جائے گا، کافی دور تک جائے گا. لیکن ہاں جی کوشچن آپ دا نیکسٹ ون از کیا نفرت کی فصل کی کٹائی کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ کٹ رہی ہے. نفرت کی فصل جو ہے، یہ نفرت ہی کی تو فصلیں ہیں جو دونوں طرف اگی ہوئی ہیں. نفرت کی دکان بہت چلی ہے، بہت ٹکا کے چلی ہے، ادھر بھی ادھر بھی. ہمیں بہت اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. لیکن یہ دکاندار بڑے کامیاب رہے ہیں، بڑے نوٹ چھاپے ہیں انہوں نے، بڑی پوزیشنز ارن کی ہیں انہوں نے اسی دکان کے سبب. اچھا جی کچھ اور خبریں ہیں. اچھا اچھا جی. اچھا جی یہ دلچسپ باتیں ہیں اس کے کہ دیکھیں یہ بھی لیجنڈز بن جاتی ہیں. جیسے لیجنڈ آف نیورون بڑی مشہور تھی. خواتین و حضرات اگر وار موویز دیکھنے کا شوق کبھی ہو، ٹائم ملے آپ کو، تو گنز آف نیورون ضرور دیکھیے گا. بڑی لاجواب فلم. تو ایسی ایسی چیزوں سے لیجنڈز بنتی ہیں یہ کہانیاں. تو یہ جو بیٹریز ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو ہمارے مسلز فائر کیے گئے ہیں، ابتدائی مسلز جو ہیں جو فائر کیے گئے ان کے اوپر ان شہداء کے نام لکھے گئے جنہیں آج سے چند دن پہلے ان نہتے بے گناہ شہریوں کو مارا گیا، ان بچوں کو مارا گیا، ان بیویوں کو مارا گیا. ان کے نام ان میزائلز پہ لکھ کے تب فائر کیے گئے. دوسری بڑی عام بات ہے کہ صفحہ ہستی سے ان ایئر بیسز کو مٹایا گیا ہے جہاں سے وہ منحوس میزائل فائر ہوئے تھے. دیکھیں نا یہ ہے میتھڈ بیہائنڈ دس. ہر چیز کا میتھڈ ہوتا ہے تو ایک دلچسپ میتھڈ ہے. تو یہ ہوا بی بی ہے، عروہ زبیر ہے، محمد بن زبیر ہے، اومل زبیر ہے، عمر زبیر اور عمر موسیٰ.
یہ سارے اس میں شامل ہیں. پھر ارتضا ہے، بچے ہیں، سارے بچے ہیں، دے آر آل کڈس، بہت چھوٹے بچے ہیں، اور اس کے ریپریکاشنز ہوں گے، بڑے عام ریپریکاشنز ہوں گے. یہ میں پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں. آئی ہوپ موسٹ آف یو انڈرسٹینڈ. یہ مولانا اظہر مسعود کی فیملی ہے. بے گناہ بچے ہیں، کم سن بچے ہیں جو مار دیے گئے. اچھا جی، نیشنل کمانڈ میٹنگ ہماری وہ کال کر لی گئی ہے. کہتے ہیں کہ پی ایم نے کال کی ہے، لیکن چلیں مان لیتے ہیں. اچھا جی، سوال کی طرف آ جائیے. آفتاب صاحب، آپ کے تھم نیل پر آج مودی، ایک ہتھ کڑی اور دلی میں کچھ تیاریوں کا ذکر ہے. پلیز ایلیبریٹ. وہ اس کا فی الحال وہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی. تو حدیث مبارکہ ہے، ہم تو اس کو جو ہے لیکن چونکہ ہے اس کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں لوگ. آپس میں بھی ان کے علماء کا بھی آپس میں اجماع ہونا ضروری ہوتا ہے، بعض چیزوں میں نہیں بھی ہوتا ہے، تو ہم اس کو بڑا وہ نہیں لے رہے. لیکن اس کی بہرحال آرکائیو ویلیو بے پناہ ہے، اور ہتھ کڑی کا، بیڑیوں کا ذکر ہے. تو دیکھیں آگے چل کے، میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ مراحل کافی آگے جا کے آنے ہیں. ابھی تو یہ صرف آغاز ہے. ابھی اتار چڑھاؤ ہم بہت دیکھیں گے، کافی معاملات اور مسائل آنے ہیں. تو اس لیے جب وہ سٹیج آئے گی، میں بھی اس وقت کوئی چیز ریلیونٹ لگنے لگے. اگر وہ سٹیج نہیں آتی تو اٹ از جسٹ این آئیکن، جسٹ اے ویژول. اور اگر وہ سٹیج آتی ہے تو دین یو ول نو دا اسٹوری. جی، نیکسٹ کوشچن ہے. ساتھ چونکہ چیزیں آ رہی ہیں جی جی. اور ملٹیپل سورسز سے آ رہی ہیں، تو میں اس لیے وہ بھی بتاتا چلوں. اچھا، راجوڑی کے قریب پورا ایک بریگیڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی انائلیٹ کر دیا گیا تھا. اچھا جی، پھر کوٹلی کے پاس ایک پائلٹ جو ہے وہ کیپچر کیا گیا بائی 4AK بریگیڈ آفٹر ہز جیٹ کریشڈ. جیٹ ہٹ ہوا ہوگا تو یہ ایجیکٹ کر گیا ہوگا. تو کوٹلی 4AK بریگیڈ کے وہ جو ہے نا اس کی ٹرافی بنائی ہے. جی، یو آر آسکنگ سم تھنگ. جی جی آفتاب بھائی. آفتاب بھائی، کیا S-400 میں ایک بڑی اپنا معذرت کے ساتھ حسنین، خیال رکھنا بھائی ٹائم کا. میں نے آپ سے کہہ رکھا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور مجھے پھر نکلنا ہوگا، جانا ہوگا. آپ سوال کیجئے. جی، کیا S-400 اینڈ براک 8 فائٹر جیٹس کو بھی انٹرسپٹ کر سکتے ہیں؟ فائٹر جیٹس کو دیکھیں، ان کا بنیادی طور پہ کام جو ہے نا وہ میزائل کو انٹرسپٹ کرنا ہوتا ہے، اور جہاز کو انٹرسپٹ کرنے کا اور وہ ہے معاملہ. باقی یہ ان کا کام ہے، ہٹ کر سکتے ہیں میزائل کو، کوئی بھی فلائنگ آبجیکٹ ہے اس کو ہٹ کر سکتے ہیں. لیکن میزائل کی نسبت جو جہاز ہے اسے ہٹ کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ نکل جاتا ہے پھر اپنا، انلیس لاک ہو جائے. وہ تو لاک ہو جائے تو پھر اس کے لیے پرابلم ہوتا ہے. ویسے ہم نے جو کل ڈاگ فائٹس کی اور آج دیکھی، کل نہیں آج جو ڈاگ فائٹ کی وہ دیکھی ہے نا فوٹیج، وہ بالکل ٹاپ گن نہیں ذہن میں آئی. Absolutely. And for a second I thought کہ it is from there, but ہمارے it was یہ شاہین genuine picture. کسی ٹام کروز سے کم نہیں ہے، غلط فہمی میں نہ رہیے گا. یہ جو شاہین ہے نا، یہ واقعی الحمدللہ
जिन पर हम इतरा सकते हैं, ये लोग वो हैं। मेरा बहुत सलाम और बहुत प्यार अपने एयरफोर्स के लिए। जी, एक फाइटर जेट कितना पेलोड अपने साथ फ्लाई करता है? फाइटर जेट नहीं, मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि फाइटर जेट मुख्तलिफ होते हैं ना, अब आप पता नहीं किसकी बात करें, लेकिन ये जो अल-फतह है ना, ये जो फतह, नॉट अल-फतह, फतह जो है वो 365 किलो अपने साथ, ज़रा गौर किया आपने, 365 किलो ये उसका पेलोड है, और वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। ईरान ने ये बड़े इस्तेमाल किए हैं, और ईरान इस पर जितना फ़ख्र करे, ये बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब। और कहा जाता है कि हमने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे वो टर्किश ओरिजिन के थे। आज तो बड़ा आरसीडी दिन मनाया गया हमारी तरफ से। एक ज़माना था आरसीडी बहुत पॉपुलर था। जी, आफ्ताब साहब, क्या हम इस को घुस कर मारना कह सकते हैं? ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा बड़े बोल से बचने की तलकीन करता हूँ। ये जैसे चंद दिन पहले मैंने डांट डपट की थी अपने चंद जूनियर एंकर्स की कि आप क्या लगे हुए हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारा आर्मी चीफ, पता है वो ज़रा इस दिमाग का। मैं क्या बातें करो, इस तरह नहीं कहते। चाहे ये उधर से फीड ही की गई हो, करवाई गई हो, लेकिन ये बातें करता वो है जो कमज़ोर होता है। तगड़ा तो कभी दिखाता ही नहीं कि मेरे पास क्या चीज़ है, वो तो कहता है यार जान दो प्लीज़, और नहीं यार असी तो कमज़ोर है। जो कमज़ोर होता है वो बेचारा अपनी कुर्ता उठा कर ना कहता गर्मी बड़ी होगी, वो दिखा अपना हथियार रहा होता है, या उसके पास खंजर होता है, या उसके पास पिस्तौल होता है। जी, आफ्ताब भाई, पाक एयरफोर्स का मोटो एक दफ़ा दोबारा सुना दें। सहरास्त के दरियास्त, जिसको सहरा अस्त कहते हैं, सहरा अस्त के दरियास्त। सहरास्त, वो अलिफ जो है ना उसके साथ मिलाना है। सहरास्त के दरियास्त, तहे बालो परे मास्त। शाहीन को कहते हैं ना कि दरिया क्या और सहरा क्या मेरे बालों पर के नीचे है। इसका मतलब समझ में आता ही तब है जब आप किसी शाहीन से मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े प्यारे यार हैं शाहीन्स, मेरे दूसरी तरफ भी बड़े यार हैं, लेकिन शाहीनों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही प्यार है मुझे। हाँ जी, आपकी 1000 साल वाली बात, मेरा ख्याल वो जो गुजरात के अटैक के हवाले से आपने कहा, वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, प्लीज़ उसको ज़रा एलेबरेट भी करें। क्या दोबारा जंग सोमनाथ यानी गुजरात से ही स्टार्ट होने जा रही है? नहीं, जंग तो शुरू हो चुकी है, गुजरात बेचारा तो अब आया है। पहला हमने जो सही पहला टारगेट किया है ना, वो ब्यास को किया है। गुजरात तो बहुत दूर है, वो तो उधर से चली है बैटरी, उस तरफ से, उधर से ज्यादा करीब। जब मैं उधर से कहता हूं ना, सिंध के उधर से ज्यादा करीब है। आई डोंट नो, लेकिन मेरा गेस है कि अगर मैं नेविगेशन थोड़ी सी जानता हूं तो वो सूरत वाली साइड उधर से है, हमारी वो सर क्रीक वाली साइड से। तो अगर बॉम्बे भी देखा जाए तो बॉम्बे भी उधर है, करीब है, महाराष्ट्र उधर कराची के करीब पड़ता है। यहाँ तो पूरे का पूरा सब कॉन्टिनेंट आप छान के तो फिर जाते हैं। तो इट वाज एक्चुअली जो ब्राह्मोस की स्टॉक पाइल था वो ब्यास में था। फिर आपने पठानकोट मारा, आपने श्रीनगर को हिट किया, उसके साथ साथ फिर आपने असल में हिसार के पास इंटरसेप्ट अगर ना होते आप तो दिल्ली वाला मामला कर देना था। उस एयरबेस का कुट भी भरना है। क्यों? आपने नूर खान एयरबेस को हिट किया। तो लेकिन देखें ना कि चीज़ों के पीछे कहानियाँ कैसे जन्म लेती हैं, कि वो तमाम नाम बच्चों के वो उन्होंने ऊपर इम्प्रिंटेड थे, इम्प्रिंटेड। तो ये बात याद रखी जाएगी। हम कहानियों में पढ़ा करते थे कि लोग कार्ट्रिज के ऊपर नाम लिख के ना जेब में रखते थे।
یہ میں نے کس کے لیے رکھا ہوا ہے, کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے. جی جناب. بھائی جان بہت سے آپ کے حوالے سے شکرانے کی, اور آپ کے لوگ کیونکہ آپ لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں, اس حوالے سے لوگوں کے بہت سے تشکرانہ میسیجز ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ یہ اس وقت ہم ایک ڈیولپنگ سچویشن کے اندر ہیں, ہینس وائی پیپل آر گیٹنگ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. پیپل آر گیونگ دا ویل وشز ٹو پاک ایئر فورس. یہ نہ کہیں کہ ہم سو گئے, نیند تو بڑی آئی ہے, میں بالکل نیند کے عالم میں بیٹھا ہوں, لیکن ہم نے ڈیوٹی پوری کرنی تھی, کیونکہ صبح تک مجھے پتا تھا صبح کی روشنی ہوگی تو پھر شانت ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے معاملہ, تو ہم پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ, اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, تاکہ ہمارے فوجی بھائی یہ نہ کہیں کہ یہ باہر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں, آپ کا ساتھ دے رہے ہیں قدم قدم پر. جہاں آپ کو تھوڑا سا محسوس ہونے لگے نا محاذ جنگ پہ, تو آپ کو یہ سہولت نہیں ہے, ورنہ میں آپ سے کہتا آپ حکم کریں, بتائیں آپ کی خدمت کیسے کی جائے. آپ نے اچھی پوئٹری سننی ہے تو بتائیں, آپ نے اچھی نثر سننی ہے تب بھی بتائیں. موسیقی ہم آپ کو سنا نہیں سکتے کاپی رائٹس کی وجہ سے, ورنہ وہ بھی سناتے. تو لیں جناب, آخری کوئی ایک آدھ کوسچن کر لیں اور پھر چلتے ہیں. کوئی اہم چیز رہ تو نہیں گئی؟ نہیں, میرا خیال ہم نے سب کچھ کور کر دیا. میجر کوسچنز جتنے بھی تھے انہیں بھی ہم نے کور کیا. اس میں نے رافیل کا تذکرہ کر دیا, بد نصیب کا. جی آپ نے سیکنڈ رافیل. چلیے خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ ہماری آج کی ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچ رہی ہے. لیکن ریسٹ ایشورڈ, اگر کوئی معاملہ ہوا, اف ڈیوٹی کالز, تو وی آر جسٹ اے ٹیکسٹ اوے. ہمیں ہمارا عملہ جگا لے گا. اسے کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو, ہم فوری طور پر آ کے, ہم نے صرف اور صرف یہاں, میں اگر بنیان میں بھی بیٹھا ہوں نا اور مجھے آنا پڑا تو میں صرف مائک لگانا ہے اور کیمرے اور لائٹس آن ہیں, میں آ کے سامنے بیٹھ جاؤں گا. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی شام کے آس پاس. انٹل دین, خدا حافظ.